تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری تعریفوں کے لائق ہیں. وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں. اسی نے اکیلے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے. اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. ہمیں جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جسمانی ہیں، مالی ہیں، حالات کے اعتبار سے ہیں، تمام کے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکام اور ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے ہماری دنیا کی زندگی بھی قیمتی بن جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. ان احکامات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں یا وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ ہے غیبت. ایک کام جو ہے غیبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے
اور غیبت کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام صرف بنیاد یا ان کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ جیسے نماز ہے، نماز کا حکم تو قرآن کریم میں بار بار ہے، لیکن قرآن کریم میں نماز کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم میں بار بار ہے، لیکن زکوٰۃ کے حکم کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے، مکمل تفصیل کے کتنے ادا کرنی، کب ادا کرنی، کیسے ادا کرنی، کس کو دینی، اور مکمل تفصیل نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں، غیبت کی مذمت اور اس کی برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے۔ یعنی ایک صورت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، جس کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے اور طعن و تشنیع کرنے والے، یعنی طعنہ دینے والے، یعنی کسی کی برائی کو منہ پر بیان کرنے والے، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیبت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کا معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ وہ اس کو بری لگے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو اس سے تکلیف ہو، اس کو برا لگے، پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس میں پھر کئی اقسام ہوتی ہیں۔ آپ پیٹھ پیچھے اس کی جو برائی بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی ساتھ میں، مقصد صرف دوسرے کی برائی اور اس کی تذلیل اور اس کی کمزوری واضح کرنا ہو اور اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہے، تو یہ غیبت ہے۔ بعض صورتوں میں غیبت جائز بھی ہوتی ہے اور وہ غیبت نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کی جائے، مقصد لوگوں کو اس کے شر سے بچانا ہو۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو معاشرے میں رہتا ہے اور اس سے کسی کا کام متعلق ہے، لوگوں کو دھوکہ کھا جانے کا خطرہ ہے، کاروباری ہے، پتہ ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، یا یہ اور معاشرتی اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے، یا وہ شخصیت عمومی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کر دی جائے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، اس کے اندر فلاں فلاں عیب پائے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں اور لوگ اس کے پیچھے نہ چلیں، لوگ اس کا ساتھ نہ دیں، یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ یا استاد یا باپ، ماں باپ، رشتہ دار، بھائی یا پیر اور مرشد وغیرہ کے سامنے اس کے مرید، اس کے بیٹے، اس کے بھائی کی کوئی عیب بیان کیا جائے اور مقصد اس کا اصلاح ہو۔ باپ کے سامنے بیٹے کی بات بتائی جائے کہ آپ کا بیٹا فلاں برائی میں نے دیکھا تھا، آپ اس کو سمجھا دیں، اصلاح مقصد ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے بلکہ اس پر ثواب ملے گا۔ استاد کو اس کے شاگرد کی برائی بیان کر دی کہ آپ کا شاگرد یہ کام کر رہا تھا، آپ اس کو سمجھا دیں، تو یہ بھی برائی نہیں۔ اسی طرح پیر کے سامنے مرید کی بات بتا دی، یا ایک مریض اور بیمار ہے، اس کی کچھ ایسی باتیں جو وہ ڈاکٹر کو، وہ خود مریض نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ خفیہ طریقے سے، یا خود اس کا بتانے میں کچھ مسئلہ ہے، یا اس کو خود گھبراہٹ ہوگی، مریض نہیں بتا سکتا، یا مریض کو بھی اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہے
کہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر کو متنبع کر دیا جائے کہ یہ شخص فلاں بیماری میں مبتلا ہے، آپ اس کا علاج کریں، تو تاکہ ڈاکٹر اس کا مناسب علاج کر سکے، تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ غیبت صرف وہ ہوتی ہے جب کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات ایسی کی جائے جو برائی اس کے اندر موجود ہو اور اس کا مقصد اس کو تذلیل ہو لوگوں کے سامنے، تاکہ یہ ذلیل ہو جائے، لوگوں کی نظروں سے گر جائے، حقیر ہو جائے، لوگ اس کی جو عزت کرتے ہیں عزت نہ کریں۔ کوئی لوگوں کو نقصان سے بچانا مطلوب نہیں ہے، بس ایسی تذلیل کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ مقصود ہو تو یہ ہے غیبت، اور یہ سخت ترین حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ کام وہ شخص کرتا ہے جس میں صرف غیبت نہیں ہوتی بلکہ کئی سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس میں حسد بھی پایا جاتا ہے، حسد، کیونکہ وہ دوسرے کی اچھائی کو برداشت نہیں کر رہا، دوسرے کی عیبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہے اور اس کو عزت دے رکھی ہے، اس کو حسد ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے کہ یہ کیوں عزت والا ہے، اس کی ذلت ہو، اس کی دوسروں کی نظر میں یہ حقیر ہو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھا ہے، تو اس کو پردہ پوشی کی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اللہ نے پردہ پوشی کی ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ من آنم کہ من دانم، مجھے پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں، چونکہ مجھے میری اپنی تنہائی، میری خلوت، میری جلوت، میرے اندر کے دل و دماغ کی سوچ، فکر، وہ سب مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو اس لیے دوسروں کے، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر پردہ پوشی فرمائی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے میرے عیوب پر پردہ پوشی فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے عیوب پر بھی پردہ پوشی کر لیں۔ اگر کوئی جائز مقصد ہے تو ٹھیک ہے، میں نے جیسے بتا دیا، لیکن صرف تذلیل مقصد ہے، اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرنا مقصد ہے، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کل محشر کے دن میں فرمائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور جو کسی کی پردہ پوشی نہیں کرتا بلکہ اس کی برائیوں کو ظاہر کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے اور کوئی جائز مقصد نہیں ہے، یعنی ایسے طریقے سے اس کی برائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ شریعت میں وہ طریقہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بیٹھے ذلیل کر دوں گا، یعنی اس کو گھر میں بیٹھے میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ میرے پاس طریقے ہیں، میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ انسان جتنا بھی بچتا جائے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ تکبر بھی کرتا ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا جب دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا بتانا چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں اچھا ہوں، اور فلانا تو ذلیل ہے، فلانا برا ہے۔ تو تکبر کا گناہ بھی اس غیبت سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے ہمیں سختی سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غیبت کی مذمت اور برائی سنی تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر ہم وہ چیز بیان کریں جو دوسرے کے اندر پائی جاتی ہے،
دوسرے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور پھر ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے اندر وہ چیز ہے جس کو تم بیان کر رہے ہو تبھی تو غیبت ہے، فقد اغتبتہ، یہ تو غیبت ہے ہی کوئی، جو بات تم لوگوں کے سامنے بیان کرو، کسی کے سامنے ایسی بات بیان کرو جو واقعتاً اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، وہ عیب پایا جاتا ہے اور آپ اس کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، تو یہ تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں اور تم اس کو بیان کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، اور بہتان تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا، بہتان باندھنا، ایسی بات کہنا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو گناہ عظیم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ ایک پاک صاف آدمی کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا۔ قرآن کریم میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو چھپکے سے جو بات کہہ رہا ہوں نا، پیٹھ پیچھے بات کہہ رہا ہوں، بھائی میں تو منہ پہ بھی کہہ دوں گا، یعنی غیبت کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں کوئی ڈرتا تھوڑا ہوں فلانے سے، میں چھپ کے بات کر رہا ہوں تو میں منہ پہ بھی بات کہہ دوں گا، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں منہ پہ یہ بات کر سکتا ہوں تو یہ جائز ہو گیا، اب غیبت نہ رہی، اور اس کو کہتے ہیں منہ پہ تانا دینا، منہ پہ کسی کو برا بھلا کہنا۔ لیکن تانا دینے کا مقصد جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ صرف تذلیل ہو، اگر ایک آدمی کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کر کے اس کو سمجھانا چاہتا ہے، اس کی تربیت مقصود ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے، تو پھر یہ غیبت یا چغلی میں نہیں آئے گا، یہ برائی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب کسی کی اصلاح مقصود ہوگی تو اس کے لیے طریقہ ایسا اپنائے گا جس سے دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، اس کو تکلیف نہ ہو، جب اچھا طریقہ اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور اگر طریقہ غلط ہوگا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب انسان دوسرے کی اصلاح مقصود ہوتی ہے تو پھر پیار سے بھی بات کہتا ہے، نرمی سے بات کہتا ہے، اور حکمت سے بات کہتا ہے، خلوت میں بات کہتا ہے، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور وہ بات کو قبول کر لے۔ بعض دفعہ بات لہجے کی گرمی کی وجہ سے بات قبول نہیں کی جاتی ہے، ورنہ وہ بات قبول کر لے۔ بعض دفعہ آپ کوئی بات کسی کو منہ پہ کہہ دیں، وہ آگے سے کہتا ہے بھائی تم نے مجھے، اس کی جب تذلیل ہوتی ہے تو وہ مزید کفر میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو تیار ہوں، میں جہنم میں جاؤں بھائی، میں تمہاری بات نہیں مانوں، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، ان کو فرعون کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے تھے کہ فرعون ہدایت پر نہیں آئے گا، فرعون ہدایت قبول نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، لیکن پھر بھی اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کو ان کے پاس جب بھیجا تو فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ ان سے نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں اور یہ اللہ سے ڈر جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرعون جیسا شخص بھی نرم بات کہنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں، بات نرم ہونی چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کسی کے منہ پر اس کی برائی ظاہر کرنا اور مقصود اصلاح نہ ہو، طریقہ غلط ہو، لہجہ گرم ہو، یا تذلیل کے طور پر انداز سے بیان کیے جائے تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کو قرآن کریم میں جہاں غیبت کو حرام قرار دیا ہے، وہاں منہ پر برائی کو ظاہر کرنے کو اس سے بھی بڑا جرم قرار دیا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ اللُّمَزَةٍ،
ہمزہ کا معنی ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور لمزہ کا معنی ہے کسی کے منہ پر تانا دینا، منہ پر اس کی برائی کو ظاہر کرنا۔ اوے فلانے تو ایسا ہے، تو چور، تو جھوٹا، تو فلانا، تو فلانا، منہ پر ظاہر کرتی۔ کہتا میں ڈرتا تو نہیں ہوں۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو ڈر کر گناہ کر رہا ہے، وہ ڈرپوک ہے، ڈر کر گناہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو ڈرتا بھی نہیں ہے، وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ جرم چھوٹا نہیں ہے، یا اس سے جرم معاف نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے وہ جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ کہ جو اپنے مال جمع کرتا ہے اور مال کو ہر وقت گنتا رہتا ہے۔ جائز طریقے سے شریعت کے مطابق اگر کوئی مال جمع کرے اور ضرورت کے لیے گنے بھی، اور بعض دفعہ تو گننا فرض بھی ہو جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ دینی ہے تو سال بعد شریعت کہتی کہ پورا مال گن لو، حساب کر لو، اندازے سے زکوٰۃ نہیں دو۔ اور ہماری کوتاہی تو یہ ہوتی جہاں شریعت کہتی گنو وہاں نہیں گنتے، اور جہاں کہتا ہے نہیں گنو وہاں گنتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت گنتے ہی رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زکوٰۃ اندازے سے دے رہے تھے۔ اندازے سے کوئی کام تھوڑا ہوتا ہے، فرض کی ادائیگی سے اندازوں سے نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا وضو ہے تو نماز ہوگی، جب تک آپ کو یقین نہیں تو وہ نماز کیسے ہوگی؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ قبلے کی طرف کھڑے ہیں۔ جہاں کوئی مجبوری ہو وہ الگ بات ہے، مجبوری اور عذر کے مسائل الگ ہیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ قبلے رخ کھڑے ہیں، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں جمعے کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی اندازے نہیں چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شریعت یہ کہتی کہ پورا حساب کرو، گن لو، پورا اکاؤنٹ کرنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تو بہت مشکل ہے، ایک دن 2 دن لگ جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ، نماز یہ برابر کے احکامات ہیں۔ آپ نماز ادا کرنے کے لیے روزانہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیتے ہو، روزانہ کم از کم۔ ایک آدمی وضو کرے، نماز کے لیے آئے، 4 رکعت نماز پڑھے، پھر 2 سنتیں وغیرہ پڑھ لے، تو 15-20 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں نا کم از کم۔ اور دن میں آپ 1.5 گھنٹہ نماز کے لیے دیتے ہو، فرائض اور سنت مؤکدہ کے لیے۔ اب ہفتے میں کتنے دن دیتے ہو، مہینے میں کتنے دن دیتے ہو، سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں بھائی؟ تو نماز کے لیے جب آپ اتنے زیادہ گھنٹے دے رہے ہو، 360 دن تو ہوتے ہیں، چلو 1 گھنٹہ بھی لگائیں تو 360 گھنٹے ہو جائیں گے، 400 گھنٹے ہو جائیں گے، 450 گھنٹے بن جائیں گے۔ آپ زکوٰۃ کے لیے بھی 400 گھنٹے دے دو۔ زکوٰۃ کے لیے 2 دن دینا بھی مشکل ہے بھائی، 3 دن کاروبار بند کر کے یہی کام کر لو بھائی، کہتے جی بہت مشکل ہے۔ تو بعض دفعہ گننا فرض ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ کہ ہر وقت یہی 2 سے 4 2 سے 4 4 سے 5 کرنے کی فکر میں گننا، ہر وقت کہ اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، ضرورت بھی نہیں ہے، ہر وقت گنتا رہتا ہے اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرتا رہتا ہے۔ یہاں جمع سے مراد ناجائز طریقوں سے۔ اور فرمایا کہ اصل میں جب انسان کے دل میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جائز و ناجائز طریقوں کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سچ سے کمائے، جھوٹ سے کمائے، دھوکے سے کمائے، کسی کی جیب کاٹ کے کمائے، کسی کے دل پھاڑ کے کمائے، کسی کو نقصان پہنچا کے کمائے، جو جس طریقے سے وہ کماتا رہتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے۔ اور جب ناجائز طریقے سے مال کمایا جاتا ہے تو اس کے اثرات برے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی چیز میں زہر ڈالیں گے تو زہر سے کوئی شہد کا فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ اگر وہ زہر میں چینی بھی ملا دی جائے تو زہر ہے، اس نے اپنے اثرات پیدا کرنے ہیں۔ تو اس سے ایک جسمانی نقصان ہے کہ آپ کے جسمانی طور پر وہ نقصان پہنچا دے، لیکن روحانی طور پر تو یقینی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے جب حرام طریقے سے مال کمایا تو آپ کے اندر حرص بڑھے گی، اور آپ کے اندر تکبر بڑھے گا، بخل بڑھے گی،
منافقت بڑھے گی، تعصب بڑھے گی، اور اس طرح کی اور بھی ساری برائیاں جو روحانی برائیاں ہیں وہ سب کے سب آپ کے حرام مال کی وجہ سے بڑھتی رہے گی۔ اسی کو کہتے ہیں حلال مال میں برکت ہوتی ہے، حلال مال بڑھتا ہے اور حرام گھٹتا ہے۔ وہ گھٹنا اور بڑھنا اصل اس کے اعتبار سے ہے کہ حلال مال کے سے برکتیں آتی ہیں، حلال مال سے روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی محبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر آتا ہے، رضا بالقضاء آتی ہے، اس طرح کی نیک اچھی اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور ناجائز مال سے انسان کے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں غیبت اور چغلی کی برائی کی اور صفت ہی بیان فرمائی کہ جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں غیبت اور چغلی وہ شخص کرتا ہے جس میں تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور اس کا اسباب میں سے مال ہے۔ جو مال ناجائز طریقے سے کمایا نا تو اس سے تکبر آئے گا، اور حرام طریقے سے کمایا اس سے حسد آئے گا، بغض آئے گا، اور جب حسد، تکبر اور بغض انسان کے دل میں پیدا ہوگا دوسرے کو حقیر سمجھے گا، دوسرے کو ذلیل سمجھے گا۔ اصل تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا۔ تکبر اس کو کہتے ہیں کہ آدمی حق کو ٹھکرا دے۔ اچھے کپڑے پہننا یا اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ میں نے ابھی دیکھیں بعض موقعوں پر تو اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے، جیسے ابھی آج جمعے کے دن شریعت کا حکم ہے کہ آپ کے پاس جو اچھا سے اچھا کپڑا وہ پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اور ایسے عیدین کے موقع پر وغیرہ اچھی تقریب میں بھی اچھے کپڑے پہن کے جاؤ۔ نماز کے لیے بھی معزز لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اور ایسے لباس میں نماز پڑھنا کہ آدمی کسی معزز مجلس میں جا نہ سکے یہ مکروہ ہے۔ جیسے بعض مسجدوں میں وہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں نا بیکار سی، اس میں نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے نماز۔ تو اچھے کپڑے پہننا نام تکبر نہیں ہے۔ بطر الحق وغمط الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا یہ ہے تکبر، لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ تو بہرحال جب انسان کے بعد حرام مال آتا ہے، ناجائز طریقے سے آتا ہے، تو پھر آدمی غیبت بھی کرتا ہے اور چغلیاں بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال سے وہ سمجھتا یہ کہ شاید میرے پاس مال ہے تو سب کچھ ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا اس کا مال ہمیشہ رہے گا، یا مال و اسباب کے ذریعے سے جو وہ کچھ کر رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے، کوٹھیاں بنا رہا ہے، گاڑیاں لے رہا ہے، فیکٹریاں بنا رہا ہے، دکانیں بنا رہا ہے، کیا یہ ہمیشہ رہیں گی یا اس کو ہمیشہ رکھ لیں گی؟ یہ مال اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لے گا؟ نہیں۔ یعنی مال حرام مال کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو موت کی فکر ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے۔ تو ایسے جیسا کہ اس کو یہ مال دولت اس کو زندہ رکھ لے گی، نہیں، کوئی مال و اسباب انسان کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اور بڑے بڑے بادشاہ آج تک زندہ رہتے، سب کے سب چلے گئے، نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ تو موت سب پر آنی ہے، بچائے گی نہیں۔ اور کیا چلو وہ کہتا ہے جی نعوذ باللہ آج جو ایک بڑی مصیبت ہے اور ایک گمراہی ہے، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو آج دنیا تو بن گئی نا، چلو مال سے میری دنیا تو اچھی رہے گی، آخرت پھر نعوذ باللہ دیکھی جائے گی۔ اور یا نعوذ باللہ کہتے ہیں جی آخرت کس نے دیکھی، یہ کفریہ کلمہ ہے، نعوذ باللہ آخرت کس نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اصل تو سزا آخرت کی ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ پھر پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی عذاب کو بڑے سخت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کلا، اس کا یہ خیال، اس کا تصور کہ بس دنیا ہی دنیا ہے اور میں بچ جاؤں گا، آج میرے پاس مال ہے تو اس سے میں جو چاہیں کر دوں، جائز و ناجائز، حرام و حلال، پاک و ناپاک، کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا، وما نحن بمسبوقین، ہم سے آگے نہیں بھاگ، چھوٹ نہیں سکتے۔ وما انتم بمعجزین، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے ہو۔
تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ سب سے آخری آیت جو ہے جو قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ سب سے آخری آیت ہے، سب سے آخری آیت ہے۔ کہتے ہیں آخر میں نچوڑ والی بات آخر میں کہی جاتی، پھر اللہ رب العالمین نے کہی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم واپس اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ یعنی آدمی یہ آخری دل میں بات بٹھا لے، ہر کام سے پہلے، ہر عمل سے پہلے یہ بٹھا لے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ضرور ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آخری قرآن کریم کی آیت ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے بچ نہیں سکتے ہو، کیا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، خبردار اس کو ڈالا جائے گا چورا چورا کر دینے والی میں، چورا چورا کر دے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا ہے چورا چورا کرنے والی؟ تجھے معلوم ہے کہ کیا ہے چورا چورا کرنے والی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں پر بھی جلائی جائے گی، دل تک پہنچ جائے گی۔ اتنی سخت آگ ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّ عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اور وہ آگ لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہے اس کے جو شعلے ہیں وہ بڑے بڑے ستونوں کی طرح ہوں گے، اور جو لوگ اس میں چلے جائیں گے وہ ان سے نکل نہیں سکیں گے۔ آگ کے شعلے اس کو اس طرح ماریں گے آگے سے کہ وہ اس سے کوئی باہر نہیں جا سکے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کا بیان ہے، اور قرآن کریم ہمیں چند برائیوں سے منع کر رہا ہے، جن میں سے پہلی برائی غیبت کرنا، اور دوسری برائی دوسرے کو منہ پہ اس کی برائیاں ظاہر کرنا، اور مقصد اس کو ذلیل کرنا ہو، دونوں میں مقصد اس کا ذلیل کرنا ہو، اس کی اصلاح مطلوب نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مال جمع کرتا رہے، اور یہ خیال ہو کہ جی تو ہمیشہ رہے گا میرے پاس، ہر وقت گنتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے آدمی اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھا رہا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ تمہیں تو یہ تو بہت ناپسند ہوگا، مر جائے آدمی تو پھر تو کہتا ہے یار چلو چھوڑو۔ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر لوگوں کی غیبتیں مت کرو، تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک اور بات، آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت آپ جیسے آدمی کی کرو گے نا، اس کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے ایک ہے کافر کی غیبت، حالانکہ کافر کی غیبت بھی منع ہے، یعنی جس سے مقصد صرف ذلیل کرنا ہے، کوئی اچھا مقصد نہیں ہے۔ اچھا مقصد ہو تو الگ بات ہے، لوگوں کو برائیاں بتانا تاکہ مسلمان ان سے متاثر نہ ہو، یہ اچھا مقصد ہے۔ لیکن کوئی اچھا مقصد نہیں، محض تذلیل مقصود ہے، تو کافر کی برائی بھی، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جانور کی برائی بھی منع ہے، جانور کی غیبت کرنا۔ اور پھر کسی عام مسلمان کی غیبت اس کا درجہ ہے، پھر جو ہے پھر اس سے نیک مسلمان کی غیبت، اس سے نیک مسلمان کی غیبت، یعنی جس کی آپ غیبت کریں گے اس کے مرتبے اور درجے کے اعتبار سے غیبت کا گناہ اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ پھر آپ جو ہے علماء کی غیبت کریں گے تو فرمایا کہ علماء کی جو غیبت ہے یہ زہر کی طرح ہے، یہ تو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، یہ اور بدترین گناہ ہے۔ پھر نعوذ باللہ کوئی آدمی علماء سے بھی آگے بڑھ جائے اور شہداء کی غیبت کرے، پھر صحابہ اکرام کی غیبت کرے، نعوذ باللہ، اگلا درجہ تو پھر کفر کا ہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی بری سی بات کہہ دے، تو کفر ہے۔ تو جتنا یعنی جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے مراتب کے اعتبار سے غیبت کا گناہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کی غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی، دین سارا خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کے جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب مفتی العالمین۔ صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔